ندیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ بھی صدائے ہونی چاہیے ندیاں غریباں دے محلے. ایک منٹ ہاتھ اتیو کرو جنہیں پڑھنا ہے، جنہیں نہیں پڑھنا بھاوے جو کہ مسیتوں بندہ مکر جائے تو یہ بھی گل ماڑی ہے. سارے پڑھنے ہوں تھلے کر تے بیک زبان ہو کے پڑھو شاید کرم ہو جائے. اور خدا دی قسم کر کے پہنا میں اکثر گل کر دوں نا قبلہ شاہ جی کدے داری صاحب شیر پڑھیا بھی سونا راضی ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ گئے نا مدینہ شریف آخری آج جدو کیتا ایک دن بیت گیا عرض کی سونے ادوں تیکر نہیں جانا جدوں سر دیا اکھاں نال تیرا دیدار نہیں ہوئے گا. ہوئے احمد رضا اکھاں نال دیدار کرنا. ایک دن بیتیا نہیں، دوسرا بیتیا نہیں، تیسرا دن آیا نا تے ٹائم کافی گزر گیا. آپ نے اتنے بہ کے شعر لکھیا وہ سوئے لالا زار پھرتے پورا کلام تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنی عاضی فرمائی نا تو سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آگے فرمایا احمد رضا اکھاں کھول تیرے سامنے مدینے کا تاجدار کھڑوتا ہوا ہے. نہیں آجی فرمائی اس واسطے میں پڑھنا مل کے پڑھو لطف پیدا ہو جائے. پڑھیے مل کے ذرا مازار قادر والے آؤ کبھی آؤ غریباں دے محلے. ماشاءاللہ مل کے پڑھیے ذرا کبھی آؤ غریباں دے محلے. کبھی آؤ غریباں دے محلے. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگار یا رسول اللہ گناہگار میرا تیرے ملے. اللہ اکبر. امام الانبیاء سب تشریف لے کے پہنچے نا تو جناب تلا بستر مرگ دے ہوتے ہیں. امام الانبیاء سن کا دیدار کیتا زیارت نصیب ہو گئی. تو جدوں نا حضور واپس آن لگے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلحہ دے والد نے فرمایا گل سنو. جی آقا حکم ہوئے. فرمایا اگر طلحہ ہو جائے فوت ہو جائے فرمایا تہاڈی ڈیوٹی ہے مینوں اطلاع کریا جے جنازہ خود حسنین دا نانا پڑھاوے گا. آج کسی کا پیر آ کے قبلہ جنازہ پڑھائے تو سیانے بڑے سادے دی گل ہے. مسجد دا خطیب آ کے جنازہ پڑھائے اسیانے بڑی سادے دی گل ہے فلاں خطیب نے پڑھایا تو جی دے جنازے دی آفر خود مدینے والے مصطفیٰ نے کیتی ہوئے. خدا دی قسم کر کے پہنا اس تو بڑا خوش نصیب کیڑا ہونا ہے. حضور تشریف لے کے گئے نا تو جناب طلحہ نے اپنے والد کو بلایا ابو جی گل سنو. ابو جی نیڑے آ گئے فرمانے لگے ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا. کہ ابا جی نے آگا بیٹا انہوں نے فرمایا اگر یہ فوت ہو جائے تو جنازہ میں پڑھاواں گا. عرض کی تھی ابا جی اگر میں فوت ہو جائیں رات دے حصے دے اندر فوراً میں نو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھا کے تدفین کر چھڑیا جی. تدفین کر چھڑیا جی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کی تھی حضور نہیں وہ میرا تے سرکار دا معاملہ ہے تسی انہوں نے اطلاع نہیں کرنی. معاملہ بڑا جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے پردہ فرمایا فوت ہو گیا راتوں رات غسل کفن تدفین ہو گئی. صبح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی بھئی میرا غلام پردہ کر گیا. حضور تشریف لے کے آ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حضرت طلحہ دے والد نے بلایا فرمایا میں جو تینوں آکھیا سی میں نے اطلاع کریا جو. عرض کی حضور تہاڈا نوکر منع کر کے گیا سی. وہ آندا سی سونے نو اطلاع نہ کریا جے. اے بھی
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور ناموس رسالت والی گل ہے، سنیں جی ذرا. فرمایا وجہ کی ہے کہ عرض کی تھی حضور وجہ اے سی بر رستے دے اندر نہ چونکہ ساڈا پنڈ دور رستے وچ ہے یہودیاں دا ایک پنڈ تے طلحہ نے آکھیا میں اپنے جنازے دی خاطر سونے دی جان خطرے سے نہیں پانا چاہتا. بولو 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 سبحان اللہ. میں اپنے جنازے دی وجہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جسمی انور خطرے سے نہیں پانا چاہتا کدھرے کوئی یہودی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان پہنچائے. فرمایا مینوں قابل قبول نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ دی قبر کتنے ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب طلحہ دی قبر دیتے پہنچے اور دعا کی تھی یا اللہ اے میرا محبوب ہے اے میرا پیار ہے ادھے نہ تو بھی پیار کر یا اللہ جب طلحہ دی تے نہ ملاقات ہوے تو اپنی شان دے لائق مسکراندا ہوے طلحہ مسکراندا ہوے. اللہ زندہ باد. بولیے یار محبت نا سبحان اللہ اچھی آواز بولیے. اس واسطے جیڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرے نا محبت اور عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے دیوے پیرا خدا دی قسم کر کے پیانا سونے نے کسی حال دے اندر بھی کدی اس نو چھڈیا نہیں کدے نہیں نے چھڈیا. سنیے اگلی روایت سبحان اللہ ذرا ذوق نہ بولو تاکہ بات طویل نہ ہو جائے غازیان اسلام کا ذکر خیر بھی ہو جائے. سبحان اللہ اچھی آواز نال ذرا. 1929 راجپال کھتری اس نے کی تھی گستاخی. ایک بات میری ذہن نشین فرما لو اے لکھ لو گستاخ نو اے دھرتی خود قبول کر دی ہی نہیں. شاہ جی اسی طرح کدے بھی قبول نہیں کرے گی. سپریم کورٹ چھڑے چھڑ دے حکومت پاکستان چھڑے چھڑ دے دے کوئی اور جناب والا اے برگر قوم چھڑنا چاہے چھڑ دے دے لیکن جدوں بھی امام الانبیاء دے نوکر دا پہ جانا نا ہاتھ لمے تو پہلا بابا گردن ادھر تے گردن جسم ادھر پہ ہونا. یہ اندر تے گل ہے ہی کوئی نہیں. ہوں تے ماشاءاللہ پاکستان ہے نا جنہوں ریاست مدینہ بنا کے لوگ بیٹھے نے بھلے پاکستان نہیں سے بنے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ سن کوارٹر سٹیشن دے کام پہ کرتے سن. میں گلاں چارش کریاں تو گفتگو سمیٹی. کوارٹر سٹیشن دے نا کام کرتے سن. ظہر دی نماز پڑھن گئے مسجد تے ویکھیا ایک بابا نا نکرے لا کے پہ روندا ہے اکھاں وچوں زاروں کو تاراں سو. آپ نے نماز پڑھی نماز تو بعد بابا جی دے کول لگ گئے. آپ نے فرمایا بابا کیوں پہ رونا ہے؟ بابے نے ایک جملہ بولیا ہے لیکن جملہ اخیر انہیں آکھیا بیٹا تو کیوں میں پوچھ رہا. انہیں آکھیا بابا روندا جو پیا وجہ تے دس نا. انہیں آکھیا بیٹا تینوں پتہ ہوے جے تیری کسے نال لگی ہوے تیری لگی نہیں تینوں کی پتہ ہوے بے کیوں رونا وا پیا. آپ نے فرمایا نہیں بابا جی دسو تو صحیح. بابے نے آکھیا میری ہڈیاں وچ جان کو نہیں جسم وچ طاقت نہیں رہ گئی کہ میں اس بے ایمان نو جا کے قتل کرن لا. اور شہر دے اندر کتا رہندا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکیا انہیں کتاب لکھی ہے. کتاب میں نے نام پتہ ہے لیکن وہ نام زندگی پر نہیں لینا انشاءاللہ تعالی. کسی بھی بندے سنیے اس نے کی لکھی ہے کتاب تے جسم میں طاقت نہیں لیکن سوچنا یہ ہے کہ کل قبر بھی سونے نو کیڑا منہ وکھاواں گا یار. سونے نو جا کے کیڑا منہ وکھاونا ہے. غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے بابا اگر ایک بندہ کام کرے انہوں کی لبے گا. فرمایا مدینے دا تاجدار بے ذوقے نہ بولو سبحان اللہ اچھی بولو. یہ ترجمہ عرف کری رحمۃ اللہ علیہ کریے تو گفتگو میری سٹارٹ ہو گئی ہے. سبحان اللہ پھر بولو ذرا بات شروع ہو جائے. جناب غازی مدیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا جی پریشان کیوں ہو؟ فرمان لگے بیٹا مسئلہ ہے لاہور شہر میں ایک بے ایمان گستاخی میں امام الانبیاء کی گستاخی کی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے. کتاب لکھی ہے. فرمایا میرے جسم کے اندر طاقت کوئی نہیں میرے جسم کے اندر جان کوئی نہیں. فرمایا اس وجہ تو میں جا نہیں سکتا. آج غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا پھر روندا کیوں ہے؟ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج ترجمانی جناب عرف خلی رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرماتے ہیں کہ عشق جنا دی یارو ہے دی رچے
عاشق جنا دی یار ہے دی رچیا تے رونا کم انا جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا تینوں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، فرمایا ہوں تے ایمان جانے یا مدینے والے دا نوکر جانے۔ جناب غازی المدین اپنے والد گرامی دے کول گئے نے، فرمایا ابا جی دل پہ کردا لاہور جاواں، ایتھے دل نہیں پہ لگدا۔ ابا جی فرمانے لگے بیٹا ہنے تے گیا ہے کیڑی گل ہوئی ہے؟ کہنے لگے ابا جی میرا مسئلہ میں واپس جانا ہے۔ ابے نے آکھیا بیٹا میں بھی نال جانا وا۔ جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ لاہور شہر دے اندر آئے نے، ایتھے آ کے جناب والا منظر ویکھیا ہے، ادھر بھی ریلیاں کڈیاں جا رہی ہیں، ادھر بھی جناب والا جلوس کٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتا جا رہا ہے۔ ایک امام الانبیاء دا گستاخ بے ایمان ہے، انہیں گستاخی کی ہے۔ جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ مختصر کرا تاکہ غازی ممتاز کا بھی ذکر کرنا ہے۔ جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا وہ کتنے بے ایمان رہندا ہے، انہیں جا کے پہلا پتا لیا ہے، صبح دا ویلا ہویا ہے، ناشتے واسطے پیسے لے کے جا کے چھرا خریدیا ہے، اس بے ایمان کی دکان تے علمدین پہنچیا ہے۔ جب انہیں دیکھا ہے سامنے علمدین آیا ہے، انہیں آخیا گیا جو چھوٹا جہا منڈا ہلے عمر 17 سال ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کے آئے نے، آپ نے کوئی جملہ بولے، فرمایا تو ہی بے ایمان ہے کہ نہیں امام الانبیاء کی گستاخی کی ہے۔ انہیں آخیا تیرے وڈیریا میرا کی کر رہا ہے، تو میرا کی کر لینا ہے؟ جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلا وہ اور تیرے کول آندے رہے نے، ہن مصطفیٰ دا نوکر علم الدین آ گیا۔ اللہ بولیے یار سبحان اللہ، اونچی آواز نہ بول۔ وجہ کی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ جان دی پر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ گئے نا اندر، توجہ ہے سبحان اللہ بولیے ذرا ذوق دیں۔ بے ایمان نو ماریا چھوڑا باہر آ گئے، اتنے ایک چال سی، آپ رحمت اللہ علیہ نے اتنے جا کے سوچیا، جب لگے نا دھون چھرے نو خیال آیا کدھر بے ایمان بچ نہ گیا ہوگے، لگتا تھک گئے ہو بس کریے۔ دیکھو نا باہر ٹھنڈ بھی ویکھ لو تو ساڈے پسینے بھی ویکھ لو، یا تو سانو دسو میں بابا تیل تسیں کڈانا ہے ہاں جی، پھر تے معاملہ ہے ٹھیک، حضور دے نوکر ہو سبحان اللہ سارے بولیے گا۔ بے ایمان نو ماریا باہر آ گئے، لوگوں نے آخر المدین دوڑ جا، فرمایا کیوں؟ لا کے پھانسی لا دیں گے، فرمایا اج ہی تے 400 نہیں بابا ایتھے بہ کے تے بولن سوکھا ہے نا، تے خادم حسین رضوی وانگو معذوری دی عالم دے اندر جیل دے وچ رہ کے ٹھنڈیاں دیاں جنابے والا ٹھنڈ دیاں راتاں دے اندر ٹھنڈے بسترے لے کے پھر بھی یا رسول اللہ دا نعرہ مارنا ہے۔ میں کیا کمال ہی نہ ہے کہ جب بندہ ایسا کردار ادا کر کے جائے رب کعبہ دی قسم میں قیامت والا دن ہونا ہے، مصطفیٰ جو فرما دے غلاموں دیکھو میرا نوکر خادم حسین آ گیا ہے۔ سنیا جی سبحان اللہ ذوق نہ بولو اچھی بات نہ، انہوں نے آخیا دوڑ جا۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ کہ جان بچ جائے گی۔
فرمایا جی اگر ایک جان چلی جائے تو سونا مل جائے تو سودا سستا ہے، بڑا سستا سودا ہے. ٹھیک ہے جناب. غازی صاحب رحمۃ اللہ پھانسی قریب ہوگی، میں بالکل مختصر پہ کرنا، بالکل قریب ٹائم جڑا سی نا باہر آدھا بابا چوکیدار دا غالباً نام نور محمد سی. میرے کو کتاب پئی وہ ساری تفسیر لکھی. انہاں کہ آخری رات صبح پھانسی دا ویلا سی. میں ویکھیا آندا بھی ادھی رات ٹائم بعد میں ویکھیا علم الدین اپنی جیل وچ بیٹھ کے پیا درود و سلام پڑھے، درود و سلام پہ پڑھے. آندا میں اگے گیا واپسی چکر لا کے میں ویکھیا علم الدین جیل چ کوئی نہیں، تالا قبلہ لگا ہویا، سن نہیں لگی، سلاخہ قائم نے. میں حیران ہوئی ہن کی ہویا. میں آخیا لگتا دوڑ گیا تو مینوں صبح پھانسی لان گیا تو مسلمان سے تو نسایا. آندا میں بڑا حیران. صبح جدوں میں ویکھیا نا ٹائم صبح دا ٹائم قریب ہویا، میں پھر لنگیا. ایویں بندہ جاتی ماردا جی شاید گم ہوئی ہوے دوڑدا رہندا پاویں لبدی ہوے. اور پھر واپس آیا بھی آرام کتوں آ رہے صبح مینوں لٹکا دین گے. انہیں ویکھیا مصلا وچھیا تے علم دین اتنے بہ کے پھر درود و سلام پہ پڑھدا. انہیں جناب والا تالا کھولیا تو لایا کوئی نہ. وہ اندر آ گیا. انہیں آخیا انہوں تالیاں کی کہڑی لوڑ. غازی صاحب کے قدماں چ انہیں آخیا علم دین ایک گل تے دس. فرمایا کہ کتھے گیا سے بے ذوق نہ بنو یار. جناب غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما دی بارگاہ دے اندر آ گئے. عرض پہ کرتا علم الدین نہیں کرتا جواب فرمایا کہڑی گل. عرض پہ کرتا علم الدین کتنے گیا سا کنے گیا سا کون لے کے گیا سی. جناب غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا بابا تے دسن والی گل کوئی نہیں، تیرے ذوق والی گل کوئی نہیں. انہیں آخیا علم الدین تینوں واسطہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دس کنے گیا ہے کتنے گیا ہے. جناب غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بابا میں تے ایتھے بیٹھ کے درود و سلام پڑھنا سا. اچانک جناب علی آئے نے انہوں نے مینو سینے دے نال لایا ہے اور فرمایا چل غازی تینوں مدینے دے تاجدار نے سد لیا ہے. عرض کرتے نے میں اکھاں بند کی دیا نے سامنے ویکھیا امام الانبیاء تشریف فرمائے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے. جب میرے آقا نے مینو ویکھیا ایک سائڈ تے صدیق اکبر بیٹھے نے ایک سائڈ تے فاروق اعظم بیٹھے نے. جب مینو سونے نے ویکھیا میرے آقا کھڑی ہو گئے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الدین جلدی کر میں سینے دے نال لگ جا. عرض کرتے نے میں آقا دے سینے نال لگا میں اپنے آقا دے قدم چومے نے. عرض کیتی نازاد کاجل والے کتھے میں تہاڈا نوکر کتھے میری اوقات کتھے تو امام الانبیاء. آقا میرا استقبال کر دیا پہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علم الدین جڑا ساڈی ناموز تے پیرا دے وہ ساڈے نال پیار کرتا ہے اسی اودے نال پیار کرنے آ. علم الدین نہیں کہتا تینوں اسی اختیار پہ دینے آ. چاہنا ہے کہ ایتھے ہی رہ جا چاہنا ہے کہ اس راستے ولوں آ. عرض کیتی کہ ایتھے جان دا کدا دل کرتا ہے لیکن آقا میرا دل کرتا ہے میں پھانسی لے کے آواں تیرے نام تے جھولا لے کے آواں تیرے نام تے اپنی جان قربان کر کے آواں. فرمایا علی نو واپس پہنچا دے. آندے سونے میں ایتھے آ گیا وا. بعد نے آخیا علم الدین کی مقام ہے تیرا. جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا یہ بھی لوگوں کو پیغام دے چھڑیا جے جڑا نبی تے قربان ہو جائے انہوں موت مار نہیں سکتی. انہوں موت کی مار سکتی ہے. سبحان اللہ بولے اور اگلی بات ہو تو سنا دیں. آپ رحمت انہوں نے لائی پھانسی بغیر غسل نہیں دیتا کفن نہیں جو کپڑے سن وہ انہوں نے اتنے جا کے دفن کر چھڑیا. میاں والے قبرستان دفن ہو گئے. ڈاکٹر اقبال صاحب اور دیگر علماء اہل سنت نے کوشش کی بنی سانو جسم انور چاہیے اساں غازی نو لاہور لے کے آنا. جہاں سپرنٹینڈنٹ جیل سی نا انہیں گل بڑی عجیب بات کی تھی. سنیے ہے ذوق ہے تو پھر سناواں میں تو. آرڈر آ گئے بھائی ٹھیک ہے نہ بھی علم الدین دا لاشا دیو. انہیں ڈاکٹر صاحب سامنے بٹھا انہیں کہا اقبال صاحب ماشاءاللہ سمجھدار ہو سیانے ہو پڑھے لکھے ہو گل دا جواب تے دیو. 15 دن ہو گئے نہیں علم الدین نو قبر انور دے اندر پیا. کنے 15 دن. اقبال صاحب کی خیال ہے ارے ہونا ہے وچ تواڈے تے بھی سبحان اللہ. 15 دن ہو گئے نے اسی انہوں پھانسی لا کے تے قبر بھی دفن کر چھڑیا ہلے ہونا ہے. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول سن مسکرا کے فرمان لگے تیرا کی خیال ہے.
انہیں آکیا 15 دن بیت گئے نے ہوں تیکر جسم اندر دے اندر ہونے مر گیا مٹی نہ مل گیا ہونے جناب علامہ اقبال قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے کوئی جملہ فرمایا آپ نے فرمایا سن لو جڑا نبی دے نام تے مر جائے قیامت آ سکتی ہے مر نہیں سکتا قیامت آ سکتی ہے مر نہیں سکتا تو میں ایک جملہ عام بولتا ہوں نا وہ جیڑا نبی تے مر جائے وہ نبی انہوں نہیں مرن دینا میرا نبی کے لیے مردہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے پہنا پوری کتاب پڑھو تو انہوں بات سمجھ آ جائے گی 15 دن تو بعد غازی صاحب مفتی صاحب قبلہ رحمت اللہ جس میں انہوں کڑیا گیا ہے کہ پورے میاں علی دے اندر انہیں خوشبو آئی کہ آج تک ایسی خوشبو آئی کوئی نہیں غلامان محمد کا کفن میلا یہ نہیں ہو سکتا جنہوں پھر جنازہ آیا نا اے دیکھا جو محافظ ناموس سے رسالہ دی شان کی ہے جنازہ آیا لاہور شہر دن اس وقت ٹوٹل آبادی لاہور شہر دی سی 2 لاکھ تو 6 لاکھ دا جنازہ لاہور دی آبادی کی نہیں تو جنازہ 6 لاکھ دا یقین فرمو 6 لاکھ دا جنازہ اور پھر اے تے ٹرانسپورٹ والا ماحول نہیں سی نا جو واجد ہے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا پھر سبحان اللہ تے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ آئے نا اے گل بڑی لطف آ رہی ہے تے بڑی سڑن آ رہی ہے جماعت علی شاہ او جنے جنہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے وچوں بھی سلام بھیج دی ہوندے سن جماعت علی شاہ نے میرا سلام آکھیا جی ایسی ہستی ہے با کمال آئے نا تو ڈاکٹر اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی کول بیٹھے سن قبر انور بالکل تیار جسم انور رکھن دی تیاری ہے قبر انور دے اندر تے جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرمان لگے ڈاکٹر اقبال صاحب نے حضور فرمایا جی حکم تے فرمان لگے کہ میں نو بھی دیدار کراؤ میں بھی زیارت کرن آیا تے جناب پیر سید جماعت علی شاہ نے جملہ بولے نا تے اقبال صاحب نے چہرے اتوں نہ کفن ہٹایا چہرے تو کفن ہٹایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا علم دین دے چہرے تو کفن نہ ہٹا علم دین دے قدماں تو کفن سائر تے کر میں علم دین دے قدماں نو بوسہ دینا چاہتا ہوں ہائے 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 آل نبی اولاد علی انی وڈی ہستی اور ایک درکھانہ دا عام جہا منڈا جدی عمر کنی ہے 17 سال نہ حافظ نہ قاری نہ شیخ الحدیث نہ مفتی نہ علامہ نہ محدث نہ مفسر نہ محقق لیکن جناب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جلدی کرو علم الدین نے قدمہ تو جناب والا کفن ہٹاؤ میں علم الدین نے قدمہ نو بوسہ دینا چاہتا انہوں نے آخیا تو ہی نہ بڑا پیر فرمایا میں پیر بے شک ہے امام الانبیاء دی آل شہزادہ وا لیکن جیڑا کام علم الدین کر کے گیا رب بھی راضی ہو گیا ہے مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو گیا سبحان اللہ ذرا ان ذوق ہے تو شعر پڑھیے اچھی آواز نہ بولو اچھی آواز نہ سبحان اللہ ذرا ہائے 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 خدا دی قسم ہے دعوت فکر ہے ایک باری حضور نہ وفا کر کے دیکھو ایسی کرنے بھی یار ایک دفعہ ساری پروڈکٹ جیڑی ہے انہوں بھی استعمال کر لو اے ساڈا مشورہ بھی ایک باری مان لو ایک باری مان لو خدا دی قسم ساڈے پاکستان بڑے بڑے گدی نشین قبلہ گئے نے دنیا تو اینا بڑا جنازہ نہیں ہویا اور علامہ عمر فیض قادری صاحب دے میں ایک دفعہ میرا خطاب سی تو انہوں نے ایک جملہ بولیا مانو بڑی چس ہے انہوں نے ایک جملہ بولیا تھے اخیر لطیف جملہ انہوں نے فرمایا ویکھ لو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اے ثمر ہے حضور کیویں وہ کہنے لگا بھئی نام مسئلہ ہے بے رائل شریف سی آرمی چیف دنیا بھول گئی تے ممتاز قادری سی صرف کانسٹیبل دنیا قیامت تک یاد رکھے گی تو آڈے تے بھی سبحان اللہ آرمی چیف ہو کے دنیا بھول گئی 3 سال پوری ہو گئے لیکن قیامت تک خدا دی قسم کر کے پہنا ممتاز قادری دا لوگ نام لیندے رہن گے لیندے رہن گے لیندے رہن گے وہ دی وجہ کی ہے ایک پڑھیے شیر پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پتہ ہے نا تو انہوں کیڑا جنہ ہے پچھلے نہیں ہے تو گلاں چھڑو پیر جماعت پیر مہر علی شاہ دی کرو سمجھ آ رہی میری بات جب مرزا نے آگا میں مناظرہ کرنا نے فرمایا ٹوڑے انہیں آگا نہیں لکھ کے کرنا ہے لکھ کے آپ نے فرمایا لکھ کے ہی کرنے ہیں لیکن میری بھی شرط ہے انہیں کہی کیڑی آپ نے فرمایا تو انہیں لکھ کے کرنا ہے لکھ کے ہی کریں گے لیکن قلم نو ہاتھ تو بھی نہیں لائیں گا
قلم نو ہاتھ میں بھی نہیں لاؤنا. انہیں آگے پھر کیویں لکھے؟ فرمایا 84 تے تاں ہیں جے پھاڑ کے لکھنے دے کیا کمال ہے. انہیں آگے حضور یہ نہیں ہو سکتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اچھا دوڑ گیا واپس آ گئے. ایک گجرات کا خطیب سی انہیں آگے سونا جب وہ کہیں وہ لکھو تو تہاڈی قلم نے. آج نے فرمایا میں قلم کی گل پہ کرنا ہے. فرمایا اگر وہ آندا نا کہ میرے نشان مردہ زندہ کر رب کعبہ دی قسم میں مردہ زندہ کر چھڑتا. انہیں آگے جی کیویں؟ فرمایا دعویٰ میں نہیں سی کیتا. میرے پیچھے علی المرتضیٰ کھلوتے سن, میرے پیچھے مصطفیٰ کھلوتے سن. انہوں نے آخیا میرے علی شاہ دعویٰ کرنا تیرا کام ہے, پورا کرنا مدینے دے تاجدار نہ کر. اسی وجہ تو پھر میرے علی شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ فرمایا سی جب کم بندہ کرے ختم نبوت دا اور کانڈ دے پیچھے مدینے والے دا ہاتھ ہونا. ساڈا ایک جگہ دے تے اکٹھا خطاب ہوئے تے ریلی سی. انہوں نے کہا جی سارے رل کے کڑی. میں کہا جی سارے کڑ لو سارے علاقے دے اندر. گل بڑی 4 سالی آ گئی, میں نے ذہن چینل سنا دیا تو وہ جناب والا دوسری قوم بھی تیسری بھی چوتھی بھی پنجویں بھی ساریاں قوماں جمع ہو گئی. وہ ایک جائے تو وہ بھی ختم نبوت دا محافظ, دوجا جائے تو وہ بھی محافظ. وہ فقیر دی بھی باری آ گئی تو وہ سامنے بینر لے کے کھڑے سن تو کتبے جب کوئی مسلمان قادیانیوں سے ہاتھ ملاتا ہے تو دل مصطفیٰ گنبد خضرا میں دکھتا ہے. بہت لمبی لمبی تحریر. میں کہ نیڑے آ جاؤ خطاب میں شروع کرنا. کسو آ گیا میں کہ کتبہ مینوں دے. میں کتبہ میں کہ کی لکھیا ہے؟ وہ سارے نے پڑھیا میں جدوں بندہ قادیانی نال ہاتھ ملاوندا تے امام الانبیاء دا دل انور دکھدا ہے. میں کہ اس تو اے تے ثابت ہویا کہ سونا قبر وچ ہے زندہ. وہ نہ اتنا کریں یہ اختلافی ہو جائے گی. میں خری میری نہیں ہے تہاڈا جملہ ہے. میں آخیا جی اختلافی ہے تو جڑے جڑے ادھے والے انہوں میں آخیا اپنے پنے تھلے کرو. میں کہ تھلے میں کہ تو آنے دل مصطفیٰ دکھتے. میں آخیا یا اپنا کتبہ تبدیل کر یا عقیدہ اہل سنت سمجھ اور عقیدہ اہل سنت بھی اختیار کر. میں آخیا ایک کتبہ وہی لکھ سکتا ہے جہاں عقیدہ ہوئے کہ میرا نبی قبر بھی زندہ بھی ہے, میرا نبی ہر شے جانتا بھی ہے. نبی قبر بھی چون نہیں تو دل کدا پیا دکھ دے. نبی نو قبر ہی پتا کو نہیں تو پھر میرا مل رہی نال تو چاہے جفیا پا. میں آخیا یا یہ سپیکر تبدیل کر یا میرے لیے شاہ ورگا عقیدہ اپنا پہلا بنا. اے جدوں فیض آباد دے اندر ہویا ہر بندہ آکھے اور نہیں ایک گل نہیں پہ سمجھ آؤں میں خیری کیڑی وہ جی سارے نہیں نکلے تسی نکلے ہو. میں کیسے وائے تو دس دیا میں قربانی لگتا ہے حلال شے ڈیزل ورگے نہیں. بولو بولو میری بولی قوم سبحان اللہ بولو. خدا دی قسم یا رسول اللہ علیہ جانا دیتی نے جڑے سانو ہر گل تے نعرے قبلہ مفتی صاحب مار دے سن حلوے بڑے کھاتے ہیں بکرے بڑے کھاتے ہیں. میں کہ حلوے بھی کھانے ہیں بکرے بھی کھانے ہیں لیکن نبی دی عزت کی گل آ جائے تو سینے تے گولی کھانا بھی جاننے ہیں. صحیح گل ہے سبحان اللہ بولو بات تاکہ ختم کی چیز ہے اچھی بات نہ ذرا ذوق پیدا ہو جائے. ہائے ہائے سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی گل گفتگو میں سمیٹیے خدا دی قسم کر کے پیانا صرف سونا مل جائے نا. پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمالی ترجمانی کی تھی. فرمان لگے کہ چھل لائی اسکان دی چھل لائی اسکان دی چھل لائی اسکان دی ایک سونا تو مل جائے نہیں لو ایک بار یہ تنو چنڈا بنا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرو محبت کا اظہار کرو. آقا تو مل جائے نہیں لو زمانے بھی نہیں لو. آئے ہائے آؤ غازی ممتاز کا ذکر کریے سبحان اللہ بولیے ذرا.
میں مبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹھا جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہوے مردیاں کلمہ نصیب نہ ہوے اس تو وڈی میرے خیال مسلمان واسطے قسم کو نہیں اسی غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف تے گئے ادوں قبلہ کچی سی قبر اندر یقین فرماؤ وے جدوں مٹی میں چکی نا میرے کو ہلے بھی پئی ہے خدا دی قسم شاہ صاحب مٹی وچوں ایسی خوشبو عجیب قسم دی اسی نہیں پوری زندگی ایسی خوشبو سنی عجیب قسم دی خوشبو مٹی دے وچوں ہوندی ہے پئی جواب یہ ملدا جدوں سونے نہ لاوے سونا لجپالیاں دی حد فرما چھڑدا واقعہ تو سارے پتا لیکن میں دو تین گلاں محبت والی تو سنا کے گفتگو سمیٹیے تھک گئے ہو تو بس کریے جی اچھی بولو تو پھر چار گلاں کر لئیے سارے دونوں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ محبت دینا اللہ پاک تو سلامت رکھے گل کریے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں 3 دن تک سوچتا رہا لوگ آتے ہیں نہیں جذباتی فیصلہ سی وہ ایویں انہوں نے تقریر سنی مولوی دی جلال دے اندر آگے غازی صاحب فرماتے ہیں میں 3 دن تک سوچتا رہا غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی سیرت تے سب تو پہلی کتاب قبلہ مفتی سجاد ادر قادری صاحب شمشیر بے نیام دے نام وہ ساڈے بڑے قریبی عزیز دوست نے تے ایکو ہی جگہ تے سی پڑھیا تے الحمدللہ وہ بھی مرشد اتار دے نوکر اور غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے ہاتھ دے خط لکھے ہوئے انہاں دے کول ہلے بھی موجود نے جو غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود لکھے نے سن انہاں واسطے اور پیر و مرشد دے واسطے بھی سنیے بات غازی صاحب رحمۃ 3 دن تک میں سوچتا رہا میں اپنے دل دن پر سوچتا سا کدی ممتاز کو عقل آندی ہونی ہے کدی عشق آندا ہونا عقل آندی ہونی ہے بڑا جا اینے دے بیٹھے نے کوئی اور کر لے گا تینوں کیڑی مصیبت آئی پہ چھوٹا جہا بچہ 6 ماہ دا جوان بیوی ایڈیٹ دی نوکری کی پہ کرنا ہے لیکن عشق آندا ہونا نہ ممتاز نہ جان اوہی چنگی جڑی سونے دے قدمہ تو قربان ہو جائے جان ہوئی چنگی آن بے ایمان نو ماریا اے میں تھی تو انہوں اگلی بھی گال سنا دیں یہ بھی بڑی چاس سالی ہے حافظ حمداللہ اس وقت بھی قبلہ سنیٹر ہے غالباً مولوی ڈیزل صاحب دی نا پارٹی دے سنی وہ غازی صاحب دے گھر گیا میں بالکل ذمہ داری نہ پرس کرنا غازی صاحب دے گھر گیا والد صاحب ملے تو اس آکھا بھائی جناب مسئلہ اے وے ممتاز کو اے بیان دے چھڑو بھی وہ ساڈا ہے اور لکھ دے چھڑے کہ میرا تعلق جمعیت دے نال ہے یا مسلک دیوبند دے نال ہے اسی 15 دنوں دے اندر ضمانت بھی کرواواں گے ریکارڈ دے بعد موجود ہے ضمانت بھی کرواواں گے پیسہ جنہ کہو گے وہ بھی دیاں گے تانوں جناب والا لندن تے برطانیہ دی نیشنلٹی بھی لے کے دیاں گے صرف ممتاز نو آکھو ایکو جملہ بول کہ میرا یا رسول اللہ نے دے نال تعلق نہیں میرا تعلق اس جماعت دے نال ہے تے جناب غازی ممتاز صاحب دے والد گرامی اللہ تعالی انہاں نو مزید ترقیاں تے بلندیاں نصیب کرے انہاں نے ایکو جملہ بولیا سی جو سنیو چا سارے تو سبحان اللہ کہہ دے انہاں نے فرمایا آپ صاحب او جاندا دے پیا راہ جاؤ چلے جاؤ انہاں کہ نہیں کوئی سوال جواب تے دیو نا تو انہاں نے کوئی جملہ بولیا انہاں نے آکھیا حافظ عبداللہ یاد رکھ جی اگر غازی تیرے مسلک دے اندر پیدا نہیں نہ ہوندے تے بازاروں وچوں لبدے نہیں ہوندے اے اوتے ہی ہوندے نے جس تے مصطفیٰ دا عشق ہوندا ہے ہائے 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 بولیے یار سبحان اللہ بولو ذرا بول اور خدا دی قسم کر کے پانا میں جتھے جاواں میں گل کرنا اگر ایک کام قبلہ کوئی اور مسلک دا بندہ کردا سانو سلوٹ کرنا پینا سی کہ نہیں سی کرنا پینا ساڈی تے غیرت نہ مر جاندی بابا ممتاز قادری نے ساڈا سر قیامت تک نہیں جھکن دیتا انہاں کیا ایتے سینہ چوڑا کر کے رکھو اسی ویکھیا جنازے دے اندر خدا دی قسم دوسرے غیر مسلک لوگ جو سانو آنے سن با نہیں یا رسول اللہ کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں کیا جس یا رسول اللہ کہنے دا نکاح ٹوٹ جائے تو دے جنازے پہ پڑھنا بابا تیرا کیڑا قائم رہ گیا ہے تیرا نہیں گیا لیکن خدا دی قسم ممتاز نے نا ساڈی کدھر کانڈ لگن نہیں دتی لیکن اسی ممتاز قادری دے مشن نال وفا کرنی ہے انشاءاللہ اچھی بولو انشاءاللہ گستاخ رسول نہ کدی ہاتھ نہیں ملاونا نہ ہی انہاں دی حمایتی پارٹی دے نہ کسی دے نال ہاتھ ملاونا کدے بھی ہاتھ نہیں ملاونا ساڈا ہاتھ ہمیشہ او دے نال ہے جیدا ہاتھ امام الانبیاء دی شریعت دے نال بس اینی گل صرف سبحان اللہ بولو بعد میں سمیٹن لگا اچھی آواز نہ سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نہ بولو
سبحان اللہ. غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ. تو ہمیں ایک اور بھی گل سنا دیں، شاید کئی بندے نے نہ سنی ہوگی. میں نے مفتی صاحب سجاد حیدر قادری صاحب دسے سن بھی غازی صاحب دے سیل دے تو قبلہ جس بندے دی ڈیوٹی لگدی سی نا 5 دن تو بعد وہ منہ تے سنت رسول 5 دن دے اندر شاہ جی منہ تے سنت رسول داڑھی سر دے تو امامہ تے 5 ٹائم دا نمازی ہو جانا سی. پھر انہوں نے آخیا بنی یہ ٹائم گھٹاؤ، بندہ جڑا نہ جائے 1 دن ڈیوٹی کرے پھر ختم، انہوں اتنے دوبارہ جان ہی نہیں دینا. دوسرا جائے 1 دن ڈیوٹی کرے انہوں واپس جان ہی نہیں دینا. میں نے مفتی صاحب دسے سن بھی نابے والا پھر یہ مرحلہ آ گیا. پھر جڑے اتوں کے ہے سن نا وہ سکوٹی والے وہ کہیں یار میری لگے وہ آدھے نے میرے کو ایسے لوگوں نے نمبر پتے اور تصویریں موجود نے جہے 1 گھنٹے واسطے بھی ممتاز دے کول گئے نے تو انہوں نے بھی منہ دے اتنے سنت رسول بھی سجائی ہے. سبحان اللہ. خدا دی قسم ممتاز قادری ہے. اگلی بات بھی سنو سبحان اللہ، ذوق نہ بولیے ذرا اچھی بات سبحان اللہ. مفتی صاحب کو قبلہ خط موجود ہے، وہ اندر غازی ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جدوں مینوں تیسرا دن سے اس تو پہلے کول گل سنا دیا دل پذیر صاحب دے منہ آندے نے میں گیا تو میں کہ غازی صاحب تسیں اتنا بڑا کام کیتا، سونے کو کرم بھی کیتا ہے کہ نہیں. غازی صاحب دی اکھاں وچ آنسو آ کے فرمایا قبلہ وعدہ کرو آئندہ پوچھو گے نہیں پھر دساں گا. فرمایا جی وعدہ ہو گیا نہیں پوچھاں گا. غازی صاحب فرمان لگے رب کعبہ دی قسم میں حدوں تیکر کوئی ایسی رات نہیں گزری جدوں سونے نے اپنا دیدار نہ تا کیتا ہوے. یار بندہ اتنے کسی ایم پی اے نہ وفا کر کے جائے نہ ہوئے بندے دا پتر وہ دا تخم چنگا ہوئے تے بندہ تھانے ہوئے تو کم از کم باہر ضرور بیٹھ دے. تخم چنگا ہوئے تے جس محبوب دی وجہ تو رب نے پوری کائنات پیدا فرمائی ہوئے بندہ وفا اس محبوب نہ کرے تے او سونا میں چھڑ دے رہے. یہ بابا کسی کتاب دے اندر لکھے ہی نہیں. سنیے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نماز عصر پڑھی، نماز عصر تو بعد نہ میرا دل بڑا گھبرایا. خدا آندے نے میں جگ نہیں ہویا ویکھیا میرا دل گھبرایا نہیں جدوں میں ویکھیا سلاخاں کھلیاں نے سامنے ہو میرے پیرو مرشد مولانا الیاس اتار قادری آ گئے. اس کتاب دے اندر گل نہ ہوئے مکتوب دے اندر غازی صاحب دی ہتھاں نال لکھی نہ ہوئے ذمہ دار. سبحان اللہ. غازی صاحب رحمت کی فرماتے ہیں میں ویکھیا سامنے سلاخ کھلی سید امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا ممتاز کی ہو یہ پریشان کیوں ہیں؟ ہائے ہائے بولو پریشان کیوں ہیں؟ حضور دل نہیں سی لگتا پیا. فرمایا آ چلیے تینوں پھرا ٹرانا لیا آدھے نہیں ہو جائے میرا اینا جہاں سیل سی نا میں ویکھیا وسیع و عریض باغ بنے ہیں. مینو جنابے میرے پیر و مرشد لے کے گھومتے رہے نے پھرتے رہے نے میں درود و سلام پڑھتا رہا ہاں. پھر انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ممتاز دن لگ گیا اور اس کی تجارت لگ گیا. فرماتے نے جنابے پیر و مرشد واپس چلے گئے. فرماتے نے آدھی رات کا ٹائم ہوا میں نماز تہجد واسطے اٹھ گیا. پھر میرے دل کے میں خیال آیا دل پریشان ہوا آندے نے رب کعبہ دی قسم نے میری آنکھیں کھلیاں نے میں موضوع کر کے لینا وا پیا. اچانک دل کے میں خیال آیا ارے سونے پہلا پیر کا دیدار ہوا کاش تیرا بھی دیدار نصیب ہو جائے. آندے نے میں اکھاں جلو کھولیا دیکھے سامنے گنبد خضرا بولو یار بولو 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 سبحان اللہ. خدا دی قسم ممتاز ہے. صرف گل ہی نہیں ہے بندہ حضور نہ وفا کر کے جائے یہ دنیا بابا کی رہ گئی. دیکھیے میرے ذوق نہ سبحان اللہ گل تو پوری سنا. پھر آخری رات ابھی مرحلہ آیا بات تاکہ طویل نہ ہو جائے مختصر کریے. آخری رات بھی آئی. تسی قبلہ بڑے بڑے جوانوں دی ہسٹریاں پڑھو اپنے آپ لیڈر اپنے آپ بدماش تے اپنے آپ بڑے بڑے کلیجے والے آکھن والے لوگ. آخری رات آتی ہے نا جدوں صحیح گا جدوں آخری رات آتی ہے یا جدوں پھانسی دا ٹائم آتا ہے 4 پولیس والے چک کے لے جاندے نے تے کئی پہلے ہی انا لیلا ہو جاندے نے. بڑے بڑے کلیجے والے لوگ جدوں پتہ لگتا ہے وہ ساڈا ایک دوست ہے تو وہ کام ہے آن جان رکھتا وہ آتا قبلہ جدوں بندے نو صرف کوٹھی لگ جائے نا
تھوڑا عرصہ پہلا لیندے نے بھئی ہونی دا ٹائم بالکل قریب آ کے کوٹھی لا چھڑی وہ آندا جنہ بڑا مرد ہوے اینا جہ رہ جاندا ہے لیکن میں غازی علمدین دی پہلا کہ تانوں گل سناواں جدوں غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا وزن چیک کیتا گیا نا اپنا آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نو پھانسی دین تو پہلا تے پھانسی دین تو بعد قبلہ پھر چیک کیتا گیا تقریباً 14 پاؤنڈ وزن پھانسی تو بعد زیادہ ہو گیا بندہ سک جاندا ہے خوشی دے اندر کہ سونے دا دیدار نہیں ہو جانا اج میں تو ہائے ہائے سبحان اللہ تے غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری رات گھر والے نو لیندا گیا اے ویکھو نا اس کتیا نو تے چھڈیا گیا میرے ممتاز نو پھانسی لائی گئی ہے آسیہ ملعونہ دا مین مسئلہ کی سی اسی کیوں بولے ہیں سارے اگر آسیہ ملعونہ دی رہائی تسلیم کر لی جائے تو پھر بابا ممتاز دا کی کرو گے نہیں بھی سمجھ آؤں میری گل اے تے ہو گئی بے گناہ سمجھ آ رہی میری بات اے تے ہو گئی بے گناہ پھر سلیمان تاثیر نے ایک صحیح بندے دی حمایت کی تھی ممتاز قادری نے ایک صحیح بندے نو قتل کیتا تو ممتاز قادری تے قاتل بن گیا کہ سمجھ آ رہا ہے میرا گل نو سمجھ رہے ہو پے کہ نہیں اس بے ایمانہ نے گستاخی نہیں کی بقول اس نے سلیمان تاثیر نے حمایت کر چڑی غازی صاحب نے سلیمان تاثیر نو کیوں ماریا چونکہ اس نے حمایت کی ہے گستاخ عورت دی تو جہاں گستاخ دی حمایت کری وہ بھی گستاخ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نو مار چھڑیا ہوں اگر سپریم کورٹ دا فیصلہ پڑھیا جائے ثابت یہ ہو جائے کہ آسیہ نے گستاخی قبلہ نہیں سی کی تھی غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلیمان تاثیر نو کیتا قتل ثابت کی ہویا آسیہ بھی ٹھیک سی سلیمان تاثیر بھی ٹھیک سی غلط کون ہویا سمجھ آ رہی ہے میری گل اسی کیوں نکلے باپ اسی کیا بابا اے تے پھر نعوذ باللہ مزالی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو ایک قاتل اور مجرم ڈکلیئر کرنے پھر دے نے نہیں ہو عورت صحیح سی جناب فیصلہ ہو گیا لیکن یاد رکھو میری بات رب کعبہ نے قسم کر کے پیانا پاوے جن دل کوئی انہوں سکورٹی دے دے اے تیری ملک کو پار لیا جائے اے تیرے لئے تو کوئی ممتاز قادری پہنچے گا باہر چلی جائے تو کوئی عامر عبدالرحمان چیمہ پہنچ جائے گا یہ گل لکھ لو انشاءاللہ تعالی وہ ویلا دور نہیں جدوں تینوں مینوں تے خبر پہنچے گی رب کعبہ دی قسم میں لیکن بابا غیرتاں نو مار گئی او حبیب جالب کیویں آدا کہ بلا بھائی حکمران بن گئے کمینے لوگ ہائے ہائے ساڈے ہلے جواناں دا خون نہیں سی سکیا تے انہاں نے انہوں واپس کر چھڈے اس بے ایمان دا کی نام لینا ہے اور مینوں آج ایک دوست نے نا لکھ کے بھیجا تو اس آگیا وہ قبلہ اے جو خیر سگالی کرنی ہے میں کہ جی اس آگیا پھر وہ جڑا طیارہ ٹایا نے وہ بھی ٹھیک کرا کے واپس گیل چھڈو زیادہ ہو جائے ہے نا لیکن میں نے اقبال ایک جملہ بڑا یاد آیا سبحان اللہ بولو تو سنا دیں ریاست مدینہ کا نام لینے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپنانا پڑتا ہے لیکن اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی تھی فرمانے نے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے ہر شاہ باقی ہے جو باقی نہ رہ گئے غازی صاحب دی آخری گل گفتگو ختم سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے آخری رات ملاقات کروائی گئی آل والے گرامی فرماندے سن پہ انہوں نے کوئی جملہ بولا فرمایا جس رونے میں نو ملے نہیں اوے رو دے تے ہو جائے نقصان کر کے چلے میں نو رو کے نہ ملو میں نو مبارک دیو میں تے سونا دے قدماں تو قربان ہو کے جا رہا ہوں بچہ بھی آیا انہوں بھی آکھیا نعت سنا حضور دی
کوئی نہیں رننا. اور جناب والا اے گل بڑی خوبصورت ہے. غازی ممتاز صاحب جدوں گھر والے نال ودا کہہ کے گئے نے نا, خدا دی قسم جن لوگ اتنے موجود سن وہ آندے نے اسا نے ویکھیا, ممتاز نے مڑ کے ایک واری بھی ویکھیا ہوئے. بابا انہیں مڑ کے کی ویکھنا سی جی دے سامنے سنین دا نانا کھلوتا ہوئے. سبحان اللہ. صبح دا ٹائم ہویا, جناب والا پھانسی دا ٹائم, سجے کھبے جلدی کرو لاؤ پھانسی. سپرینٹینڈنٹ آگے حضور کی وجہ ہے؟ فرمایا تینوں نہیں پتا, اور وے نہ تختدار کول حضور میرا انتظار فرما دینے پہ. 3 خواہشاں. فرمایا میرا امامہ نہ اتاریا جی, اکھاں دے تے پٹی نہ بنیا جی, تے جڑا تساں پھندا پاندے ہو نا میں حضور دا نوکر اپنے گلے آپ پاواں گا. ایک یا میں تاریخ پڑھی صدام حسین دی, انہیں آگا سی نہیں میری اکھاں نہیں تساں بننی. تے یا ویکھیا کہ غازی ممتاز قادری اخی وجہ کی ہے؟ فرمایا میں موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے دنیا تو جانا چاہنا. حضور دے نوکراں نہ موت نے کی کرنا. سبحان اللہ. بولو میں بات تانوں سنا دیں. سپرینٹینڈنٹ جیل او تصویراں تے بابا تساں بھی ویکھیاں نے نا جدوں غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا اج میں فیس بک تے لائی سی غازی صاحب دے عرس دے والے نا تشریف لے آیا جسم انور تھلے. سپرینٹینڈنٹ جیل آدا سی جنوں بھی پھانسی لا کے لایا ہے نا منکا پہلاں ٹوٹدا ہے, اکھاں باہر آ جانیاں نے, کئیاں دیاں اکھاں ایتھوں باہروں قبلہ سی چھڑ دے تاں جا کے ڈیلا اندر جاندا ہے. وہ آندے نے جسم انور دے تے کوئی داغ نہیں بنیا, صحیح سونا چہرہ, منکا نہیں ٹوٹیا, اکھاں سلامت, جسم سلامت. میں پیانا وا ایک کوئی گل ہے کہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ گئی انہوں چھوڑ دے نہیں. ایک کوئی گل ہے صرف. اگلی بات سنی غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں تحدیث نعمت واسطے پرز کرنا قبلہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح آپ دا جسم انور سی تے ایتے سامنے کھلو کے مینوں سعادت نصیب ہوئی, زیارت کی تھی. خدا دی قسم ایویں محسوس ہونا سی جویں سورج ممتاز قادری دے چہرے دے اندر اتر گیا ہے, اتر گیا اتنا خوبصورت چہرہ. اور پھر جنازے دے منظر تساں دیکھے نے قیامت آ سکتی ہے. جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایتھوں دے بھی نام نے یاد شیخ الاسلام جنہیں 13 گھنٹے میرے ممتاز قادری کے خلاف گفتگو کی تھی. انہیں ایک جملہ بولیا, انہیں کہا جنازے فیصلہ کریں گے کہ دین کے جاہل کا جنازہ کتنا ہوتا ہے اور ایک دین کے عالم کا جنازہ کتنا ہوتا ہے. میں آ کے جنازہ دیکھ 70 لاکھ دے جنازے نے وہ ثابت کر چھڑیے کہ لجپال پریتا توڑ دے نہیں, جدی باپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں, چھوڑ دے نہیں, چھوڑ دے نہیں. دعا کرو ایتھے مرے, کینیڈا نہیں ایتھے مرے, پھر پتا چلے جنازہ کنا کو ہوندا ہے تے کیویں جنازہ ہوندا ہے. جاؤ کہہ تے گل کر چھڑیے. سبحان اللہ بولے. میں دو شعر لگا پڑھن, بڑی چاس سال میں خود پڑھدا ہوں اکثر. سنی غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں تو منظر جدوں بھی ویکھنا کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی, اے بزرگ وڈیرے ہون نا بچیاں نو نہیں حق پہنچدا, وڈیرے آپس ہی لگے رہن. اج ناراض نے کل راضی بھی ہو جان گے اللہ دے فضل نال. نورانی صاحب تو نیازی صاحب ہی رہے سن, پھر راضی بھی ہو گئے سن. ٹھیک ہے نا, جیڈا سر ایڈیاں پیڑاں انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہو جائے گا. سنیے توجہ دے نال. کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اتنا بڑا عالم, انہیں اپنی پگ جدوں اتار کے تے ممتاز قادری دے قدماں چ رکھی ہے نا بابا, منظر دیکھ کے بندہ تڑپ جاندا کہ یار اپنے وقت دا جس کسی اور مسلک دے اندر ایسا علامہ موجود نہیں. انہیں اپنی پگ لائی ایک کانسٹیبل دے قدماں دے اندر رکھی, اور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی انہوں نے اپنی پگ اتاری, غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے قدماں دے نال قبلہ ماس کیتی تو پھر اپنے سر تے رکھ لی. یار ایک کانسٹیبل جنوں کل جاندا کون سی شاہ جی, جنوں کو بندہ جاندا کون سی, محلہ نہیں سی جاندا بھئی یہ کون ہے, لیکن ایک باری بندہ حضور جا ہو جائے خدا دی قسم رب العالمین پوری کائنات دے تابع فرما چھڑدا. آئے ہے پھر مفتی منیب الرحمان صاحب, اللہ اکبر کبیر, ایسا عظیم مرد کلندر مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ. وہ جدوں تدفین دا ویلا سی نا تو خدا دی قسم وہ مٹی چک چک کے نا تھا روندے بھی سن پہ تو مٹی چک چک کے پہ سٹ. تے آج کسی بچے نے پوچھو نا یار تو وڈے ہو کے کی بننا ہے, تو انہیں فوراً آنا سکتا نہیں ڈاکٹر نہیں بننا, انجینئر نہیں بننا, کرنل نہیں بننا, کاش ممتاز قادری بن جا. ایویں بننا جے, اوے اچھی بولو سبحان اللہ. آخری شعر
جو قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ دے ہوندے سن بڑا خوبصورت شعر سی لیکن وہی میں عرض کی ہے کہ فیصلہ جنازے کر دے ہوندے نے شعر بڑا خوبصورت سی شعر کی ہے سبحان اللہ بولو تو میں پڑھ دیں بندہ حضور نہ وفا کر کے جائے کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ مجھے الوداع کہنے سرکار تشریف لائے ہیں اور جدوں قبر انور دے اندر جانے ایک کوئی گل ہونی ہے آئے میرے مزار میں تقریر کافی ہو گئی ہے تھوڑے جانا سواد لے لئیے سبحان اللہ بولیے ذرا آئے میرے مزار میں وہ گھنگٹ اتار کے اور مجھ سے تو نصیب میرے مزار کے بولو سبحان اللہ جدو بندہ ساری زندگی قبلہ تڑپدا رہے ہوئے حضور دے دیدار واسطے کئی بدن یہ اکھاں نم ہو گئی ہیں اللہ انہاں دا عشق سلامت رکھے میں پڑھنا جا سبحان اللہ جزاؤ کہہ دے سبحان اللہ کہو آئے میرے مزار میں وہ گھنگٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھنگٹ اتار کے مجھ سے تو اچھے ہیں نصیب میرے مزار کے اور جدوں سوالات ہو جانے نے سونے واپس جان لگنا ہے آپ عرض کردے سن میں کی آخنا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ذوق والا بندہ بولے گا باقی نہیں اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا آقا بیٹھ جائیے سونے ساری زندگی رونے گزریے تڑپنے گزریے کرو تیرا دیدار نصیب ہو جائے لیکن سونے اعمال اس قابل نہیں سن بوٹھا اس قابل نہیں سی کہ تیرا دیدار نصیب ہوتا مال لال دے قادر والے ہو اج قبر دے اندر تسی آ گئے ہو اور سوالات بھی ہو گئے نے آقا واپس جان لگے ہو عرض کی پہ کرنے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا آقا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا آقا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ کھڑی اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ تے صرف یہی پیغام ہے اینی حضور نہ وفا کر کے ضرور جاؤ
قبر وچ بندیا سونے دے سامنے شرمندہ نہ ہوئے. اے پرسوں اتنے میرا پینسلے دے قریب خطاب سی، میں اتنے جملہ بولیا تو بابا ٹھائی مار کے رون لگ. میں کہ یار اساں حضور نہ وفا کی کرنی، اسی بنیاں نو ووٹ آکھیا یار ووٹ ہی دیو حضور دے نام تے. یقین فرماؤ اسی ووٹ منگدے ہوندے سا انہاں دناں دے اندر. اسلام اور سیاست دور نہیں، ٹھیک ہے بالکل اکٹھا. اور یہ اعتراض نہیں کہ بعض جماعتاں سائنا سیاسی طور تے آنیاں نے کہ نہیں دعوت اسلامی ہے وہ کیوں نہیں کر دی. اس وجہ تو کہ وہ ساری تبلیغی جماعت، انہوں کا کام ہے تبلیغ کرو. ساڈا یہ کام ہی وسیع جڑا پہ کرنے ہیں. راستہ سارے کا ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے. راستہ تھوڑا تھوڑا نا، کوئی ادھروں آ جاتا کچیوں، کوئی پکیوں، کوئی موٹر وے لو. سمجھے جی نا میری بات؟ سبحان اللہ بولیے ذرا. میں اتنے جملہ سنایا، میں کہ جناب اسی بندے دے کول صحیح پہ گل کرنا کہ بلا ووٹ منگن گے. میں نے آخیا، میں کہ بابا جی اس آ کے ہاں جی. میں کہ جی ووٹ سانو چاہیے. اس آخیا کہڑی پارٹی لو آئے؟ میں کہ جی یا رسول اللہ لو آئے. اس آخیا بھی یا رسول اللہ ہے تو ووٹ منگ دیا پہ. میں کہ اس آخیا کوئی چھری ہے؟ میں کہ جی نہیں، میں چھری لے کے کیوں پھرنی ہے؟ اس آخیا تو نبی دے نام سے ووٹ منگن آئے ہیں، چھری لے آ تو نبی دے نام سے جسم دے ٹکڑے کر دل کاٹ کے لے جائیو. تو کہڑے کمے پہ پھرنا ہے بس دے نام سے ووٹ دے چھڈو. لیکن اسی یہی سمجھنے ہیں اسی صحیح طریقے نہ شاید پیغام نہیں پہنچا سکے، جی دی وجہ تو ساڈے تھوڑے نکلے نے. لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ. اور اے جناب والا جو آج کل ہے فلم چل دی ہے نا خیر سگالی تو فلانے نو رہا فلانے نو رہا. میں کہا پھر دو ہی گلاں نے، یا امن کی بات کرو یا کشمیر کی بات کرنا چھوڑ دو. ایک ہی گل تو آنا نہیں، امن بھی قائم رکھنا پھر کشمیر بھی لینا. یا کشمیر والے نو کہو بھائی اب ساڈے تو کوئی امید نہ رکھیا جے، امن نہ کشمیر انہوں نے دے دینا تو. لیکن ایک گل یاد رکھیا جے، اے نہیں کرن گے جدوں کوئی مصطفیٰ دے نوکر آ کے بیٹھا تے غزوہ ہند ہو جانا ہے. غزوہ ہند ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی اے جنہ اے ہندوستانی اللہ دے فضل و کرم دے نال اتھو ایک ہی پرچم اٹھے گا اور اس پرچم نو پرچے اسلام آکھیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دعا کرو اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. حافظ بھائی محمد عبداللہ صاحب انہاں دی بڑی محبت ہے. اللہ تعالی انہاں نو سلامت رکھے، آواز اندر مزید برکت نصیب فرمائے. کہ علامہ صاحب دے ذوق اندر برکت نصیب فرمائے. جنہیں اب آپ تسی تشریف فرماؤ حضور دی محفل چاہیو، اپنے دل دے اندر اپنی جیڑی نیک جائز تمنا ہوے رکھ کے تے دعا کرو. اللہ حضور دے میلاد دا صدقہ پوری فرمائے گا. اور اللہ انہاں علماء نو سلامت رکھے، قبلہ شاہ صاحب نو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں
آپ تشریف رکھیں. اولا درود شریف ایک باری سورت فاتحہ 3 باری کل بلا پڑھ کے قبلہ شاہ صاحب دے مل کر دیو. تمامی احباب کا میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں محفل میں جس انداز سے بھی حصہ لیا. اللہ پاک سب کی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں غازی صاحب کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. فاتح شریف. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحم لنا نکونن من الخاسرین. یا الہی جو بھی نیکاوش کی تھی نعت خانہ دی نعت خانی کا رسالہ دا بیان آنا جانا مل کے بیٹھنا تیری بارگاہ بکس مناظر پیش کرنے قبول و منظور فرما. بارگاہ رسالت سرور سینہ تاجدار مدینہ حضور پر نور احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اندر تحفہ تن نذرانہ تن ہدیہ تن عقیدہ تن محبت تن پیش کر دے قبول و منظور فرما. پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضور شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تن دربار پیش کر دے قبول و منظور فرما. پیران پیر طفیل تمام سلسلہ قادریہ چشتیہ نقش بندیہ سور وردیہ اویسیہ رضاکیہ نیازیہ سعیدیہ جتنے بھی دوست احباب اس محفل پاک شامل ہوئے جس بھی نسبت نہ تعلق رکھ دے سب دے مرشدین دی اکابر ارہائے عالیہ نو پیش کر دے قبول و منظور فرما. خصوصاً اجدائے مولا پروگرام نیکاوش خصوصاً بالخصوص اج دی اس مناسبت نہ نسبت نہ جو کچھ پڑھا میری ملت کیتا گیا اور اس محفل پاک دا اصال ثواب غازیان ملت اور خصوصاً غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی دربار پیش کیتا قبول و منظور فرما. تمام غازیان ملت دربار پیش کرنے قبول و منظور فرما. الہی انہا غازیان دے درجات مزید بلندی عطا فرما. انہا دا صدقہ جمیلہ وسیلہ ساڑے گناہگاران دے حال تے رحم فرما. مولا انہا غازیان دا صدقہ جو مولا دلان چ نفرتاں قدورتاں کینے بغض سب نو ختم کر کے ایک اور نیک ہوندی توفیق عطا فرما. دل دے وچ نور مصطفیٰ دے شمع روشن عطا فرما. اس شمع نو تا قیامت ساڑے دلان شاد آباد فرما. مولا غازی ملک ممتاز حسین قادری دا صدقہ اس ملت دے وچ مزید غازی عطا فرما. مولا حیا عطا فرما. مولا اس ملک اسلام دی خیر فرما. ملک پاکستان دی سرحداں دی حفاظت عطا فرما. مولا انہاں غازیاں دا صدقہ جو بیمار نے صحت کاملہ کلی اجر عطا فرما. جو بے اولاد نے اولاد جیسی نعمتوں مولا مرحوم نے سب نو نیک نورینہ صالح اللہ عطا فرما. جس بھی تنگ دستی چ اسی مبتلا نے پریشانی چ مبتلا نے سب نو دور فرما کے اپنا فضل عطا فرما. مولا اس محفل پاک دا صدقہ جو بھی نیک تمنا نیک خواہش نیک طلب دل چ لے کے سب نو پورا عطا فرما. تقاضا بشریت دا کر کے انسان ہونے دے ناتے الہی جو غلطیاں کوتاہیاں جو کبیرہ صغیرہ گناہ کیتے جانے جانے بھولے چکے یا کسی دے کہنتے جو بھی سرزد کیتے اس محفل پاک دا صدقہ اور غازی ملک ممتاز حسین قادری صدقہ سب دی مغفرت عطا فرما. اور آنے والی زندگی نیکی کرن دی شریعت مصطفیٰ دے مطابق پابند ہون دی توفیق عطا فرما. خصوصاً قاری نعیم اللہ صاحب اور انہاں دے رفقا شرکا جناب قاسم صاحب انہاں نے اس عرص پاک دا انتظام اہتمام انعقاد کیتا. الہی فردن فردن ہر کسی دے گھر تے رحمت عطا فرما. انہاں دی جان مال آل اولاد دی حفاظت فرما. ہر آنے والی کڑی پہلی نال بھی بہتر عطا فرما. مولا انہاں دین دنیا دونوں چ کامیابیاں کامرانی عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ گردابت امرد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول لی خمسات نطفی بہا ہر الببال حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ. الہی سب دنیا دی خیر سب انسان دا پلا اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر کلکہ و نور شی وزینت فرش محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.